جانے کے بعد اس دنیا میں آئیں گے۔ مجھ مصطفیٰ کی خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا مجھ سے شدید محبت کرنے والے میری امت میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو صحابہ اکرام تمہارے بعد آئیں گے، لیکن ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم سے سب کچھ لے لیا جائے، ہماری جان لے لی جائے، ہمارا مال و دولت لے لیا جائے، ہم سے دنیا کی ہر نعمت لے لی جائے اور بدلے میں ایک جائے۔ اب یہ سرکار نے کس محفل میں ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم حضور کے بھائی ہیں؟ نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم سرکار کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن یہ سرکار نے فرمایا کس محفل میں ہے؟ اس محفل میں ارشاد فرمایا ہے جہاں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، جہاں صدیق و فاروق، عثمان و مرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جلیل القدر عظیم الشان صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں حاضر ہیں، لیکن اس نورانی وجدانی ایمانی محفل میں بیٹھ کے بھی مصطفیٰ کی نگاہیں صدیوں پار اپنے گنہگار امتیوں کو تلاش کر رہی تھی جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ اے سرکار کے امتی، یہ مت سمجھنا تو حضور کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم تھے جو 1400 سال پہلے تجھے دیکھنے کی تمنا ظاہر فرما چکے ہیں۔ جہاں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں اپنے منہ موڑ لیتے ہیں، جہاں سگے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارے لیے سب سے بڑا اعزاز یہی ہے مصطفیٰ کریم نے ہمیں اپنا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ میرے بھائی ہیں، یہ سرکار کی شفقت ہے، یہ حضور کی ہم سے محبت ہے۔ تو اس کی نسبت کیا ہے؟ ہم سرکار سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مصطفیٰ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یقیناً سرکار ہم سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ ساری زندگی ہم سر سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، اس محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ارشاد پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی ہے۔ اللہ نبیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، نبیوں کی نہیں قبول کرے گا تو کس کی قبول کرے گا؟ لیکن بطور شرف، بطور وعدہ، بطور سنت ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے، جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی اس کی وہ دعا فوراً قبول فرمائے گا۔ آگے الفاظ سنانے کی ہمت نہ ہوتی، لیکن یہ مصطفیٰ کریم کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ہر نبی نے دنیا میں جلدی کی، اس نے اپنی دعا مانگ لی سوائے مجھ مصطفیٰ کے۔ ہر نبی نے اپنے حصے کی وہ دعا مانگ لی، وعدے کے مطابق سرکار کو بھی وہ دعا پیش کی گئی کہ اے پیارے حبیب، آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، کل قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی، انہیں کوئی کھینچ کے جہنم لے جانے والا ہوگا، ان کا حساب و کتاب سخت ہو رہا ہوگا، اس وقت میں مصطفیٰ دعائیں مانگتا چلا جاؤں گا، اللہ میری ساری امت کو معاف فرماتا چلا جائے گا۔ آپ نے اپنے اساتذہ سے، علماء کرام سے، اس مدرسے میں جتنی محافل ہوتی ہیں سرکار کی سیرت گاہے گاہے آپ نے سنی ہوگی، کتنے مشکل واقعات پیش آئے۔ سرکار کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، لیکن مصطفیٰ کریم نے وہ دعا نہ مانگی۔ وادی طائف کا وہ سفر آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ خون مبارک سرکار کے نالین مبارک تک پہنچ گیا، ظالموں نے اتنے پتھر مارے، وہ 3 سال کا عرصہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی کھانا تک نہیں پہنچانے دیتا تھا، اور کون کون سے مشکل مرحلے نہیں آئے۔ 70 صحابہ اکرام کو جو سرکار کے بھیجے گئے تھے ایک دن میں شہید
کر دیا گیا، لیکن سرکار نے کبھی وہ دعا نہ مانگی۔ ہاں، حضور کی ایک لاڈلی امت ہے جس کی پریشانی مصطفیٰ سے دیکھی نہ جائے گی، حضور دعا فرماتے چلے جائیں گے، اللہ سب کو جنت داخل فرماتا چلا جائے گا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ہے، یہ امت سے پیار ہے۔ انہوں نے کس کس موقع پر امت کو یاد رکھا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے ایک سوال کیا، وہ سوال ہی 1000 سوالوں سے اچھا ہے، لیکن جو جواب سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تو کرم در کرم ہے، نور علی نور ہے۔ سیدنا انس پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ سرکار کو کہاں تلاش کروں گا؟ سرکار کل قیامت کے دن آپ کہاں تشریف فرما ہوں گے؟ گویا وہ زبان حال سے عرض کر رہے تھے کہ کریم آقا، ہم نے جہنم کی ہولناکی سن لی، ہم نے قیامت کی تپش کا سن لیا، فرشتوں کی سختی ہم نے سن لی، ہر قسم کا عذاب ہم نے سن لیا، لیکن یا رسول اللہ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ آپ کہاں ہوں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اگر کل قیامت کے دن مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب حضرت سیدنا انس 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے ہیں، مزاج شناس ہیں، کریم ہیں، حضور کے کریم غلام ہیں، ہم پر بڑے کریم ہیں، تو امت کے لیے دوبارہ سوال پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر حوض کوثر پہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، میں وہی ہوں گا۔ یا رسول اللہ، پل صراط پر اگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی تو فرمایا پھر میزان پر آ جانا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، اگر میزان پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ بس میں ان 3 جگہ پر ہی موجود ہوں گا، کسی ایک جگہ پر قیامت کے دن آ جانا، مجھ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے گی۔ اب سوچئے، حدیث پاک میں نے بھی شاید یہاں جمعے کے موقع پر آپ کو سنائی ہوگی، اساتذہ کرام سے بھی آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ امتی ایسے ہیں قیامت کے دن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نور کے ممبر کا اہتمام فرمائے گا، نور کے ممبر بنے ہوئے ہیں، ان پر ان کو بٹھایا جائے گا، نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھو اللہ نے اسے کتنا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ عام امتیوں کی شان ہے۔ تو اس دن اولیاء کی، صحابہ کرام کی، سرکار کے اہل بیت اطہار کی، انبیاء کرام کی، اور خود سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نشست مبارک کا عالم اس دن کیا ہوگا؟ وہ کیسی نورانی ہوگی؟ اس کا حسن کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کا جمال آج کون بیان کر سکتا ہے؟ جو کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے لیے مسند بچھائی جائے گی، لیکن سرکار اپنی مسند پر تشریف فرما نہیں ہوں گے، کبھی میزان پر جا رہے ہیں، کبھی حوض کوثر پہ جا رہے ہیں، کبھی پل صراط پہ جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ میرا کوئی ایک امتی پریشانی میں مبتلا ہو، میں مصطفیٰ جاؤں گا، نگاہ کرم کروں گا، اللہ اسے معاف فرماتا چلا جائے گا۔ 1000 جان فدا، نرم نرم پاؤں پر پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ہماری ساری زندگی کی عبادتیں، ہماری ریاضتیں مصطفیٰ کے ایک قدم پہ قربان کر دی جائیں، حق ادا نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے اٹھائیں گے۔ تو ہم جتنا پیار سرکار سے کرتے ہیں، اس سے کئی گنا، لاکھوں گنا، کھربوں گنا زیادہ پیار مصطفیٰ کریم ہم سے فرماتے ہیں۔ بلکہ جو سرکار سے پیار کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پہلے مصطفیٰ نے اس سے پیار فرمایا ہے، پھر ہی اللہ نے اس کے دل کو پاک فرمایا ہے۔ تو یہ کریم آقا جو زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں نہ بھولے،
زندگی کے کسی مرحلے پر، کسی بھی شعبے میں قدم قدم پر انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ وہ کریم آقا سفر معراج میں اپنی امت کو کیسے بھول سکتے تھے؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ جنہوں نے معراج کی شب اپنی امت کو یاد رکھا، مکہ میں یاد رکھا، مدینہ میں یاد رکھا، طائف کی گلیوں میں اپنی امت کو یاد رکھا، وہ کل میدان محشر میں بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ جس دن باپ اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا، سگے بھائی ایک دوسرے سے منہ چھپاتے نظر آئیں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑ دے گی، اس دن ایک ہی ذات اقدس پہ نام ہوگا، آؤ میری امت، آؤ میری گنہگار امت، میری چادر رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ سارے دکھ درد تمہارے مٹاتا چلا جائے گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ قدم قدم پر حضور کی عظمتوں کا ظہور ہے، حضور کی شانوں کا بیان ہے۔ معراج کا کون سا موقع ایسا ہے کہ جہاں سے حضور کی عظمت ظاہر نہیں ہو رہی، جہاں سے شان مصطفیٰ نہیں جھلک رہی؟ دیکھنے والی آنکھیں غلامان مصطفیٰ کی ہوں تو پکار پکار کے ہر موقع پر یہی کہیں گے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا عظیم الشان معجزہ دیا۔ مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز ادا فرمائی، یہ حضور کی شانوں کا ظہور ہے۔ سرکار امامت فرما رہے ہیں، پیچھے مقتدی کون ہیں؟ یہ آج محلے کے لوگ نہیں ہیں، اس شہر کے برگزیدہ افراد نہیں ہیں اس نماز میں۔ وہ نماز کائنات کی عجیب نماز ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جن کے لیے آگ گلزار کر دی گئی، آج وہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، آج وہ مقتدی بن کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندگی عطا کیا کرتے تھے، آج وہ مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری بے مثال بادشاہ عطا فرمائی، آج وہ بھی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی بات کا اعلان ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب حضور کا ذکر ہو تو پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، مل کے پڑھیے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں شراب کا پیالہ پیش کیا گیا اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ معراج مصطفیٰ کے تذکرے تو بہت طویل ہیں، صرف ایک دو جھلکیاں آپ کو سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ شراب کا پیالہ پیش کیا گیا اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی، معراج مکی دور کا واقعہ ہے، اور شراب مدنی دور میں جا کر حرام ہوئی ہے۔ اس وقت اگر حضور شراب کو منتخب فرما لیتے تو کوئی تبصرہ نہ کر سکتا تھا، کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ بے ادبی کی جسارت کا سوچ بھی سکتا، لیکن جو چیز سالوں بعد جا کر حرام ہونی ہے، مصطفیٰ کریم نے نگاہ نبوت سے اسے پہلے ہی ناپسند فرما دیا ہے۔ کیوں؟ حضور کی طبیعت مبارک میں شریعت ہے، سرکار کی طبیعت مبارک میں طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکیزہ نبی پیدا فرمایا ہے، جس طرف نگاہ کرم فرماتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا کو پاکیزہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سفر معراج میں دیکھا، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرا، میں مصطفیٰ نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اللہ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر رب کی نماز ادا کر رہے تھے۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اللہ کی عطا سے وہ قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ وہاں مصطفیٰ کریم کی شان کا ظہور بھی ہو رہا ہے کہ رات کی تاریکی ہے، اس کے بعد درمیان میں قبر کی رکاوٹ ہے، لیکن مصطفیٰ کی نگاہ ہو یہ رکاوٹیں حائل نہیں ہوا کرتی۔ مصطفیٰ قبر مبارک کے اندر کے حالات بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہ سرکار جو مدینہ طیبہ میں کھڑے ہوں، مصلی پہ سرکار تشریف فرما ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، اپنا دست مبارک ایسے آگے بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا سرکار یہ ایسا عمل تھا ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ فرمایا مجھے جنت کے مناظر نظر آ رہے تھے، انگوروں کا ایک گچھا نظر آیا، میرا جی چاہا اسے اتار لیا جائے، اگر میں اسے اتار لیتا کبھی ختم نہ ہوتا تو سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن حکمت یہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے اسے ترک کر دیا۔ جس مصطفیٰ کریم کی نگاہ مدینہ میں ہو کر جنت کے مناظر دیکھ لیا کرتی ہے، اس مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم کی شان میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، سب مل کے کہیے اس نگاہ عنایت پہ۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کا فیض لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نور نبوت سے مالا مال فرمایا کرتا ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں خطبہ دے رہے ہیں، اچانک ارشاد فرمایا اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کرنا، پہاڑ کی طرف توجہ کرنا۔ ساریہ بن زنیم یہ لشکر لے کر نہامند کی سرزمین پر گئے ہوئے تھے۔ مدینہ پاک سے نہامند کا فاصلہ آج بھی آپ چیک کریں تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہ نہامند میں جنگ کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کا دھیان رکھنا۔ لوگ حیران ہوئے کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ حضور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، سرکار آپ بھی سمجھائیے۔ عمر فاروق آج خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے فرمانے لگے کہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھنا، تو کہنے لگے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب حضرت ساریہ آئیں گے تو خود پوچھ لینا، تھوڑا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ بے چین ہیں۔ بے چینی میں انتظار شروع کیا۔ کئی مہینوں کے بعد حضرت ساریہ کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے۔ لوگ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ کا نام لیا تھا، فرمایا وہ دن کون سا تھا؟ دن ان سے پوچھا، تاریخ پوچھی، وقت پوچھا، فرمایا تم نے بتا دیا، اب مجھ سے سنو۔ ساریہ اسی دن اسی وقت ہی ایک میدان جنگ میں لشکر کفار کے ساتھ مصروف تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، ہماری توجہ اس جانب نہیں تھی۔ اگر وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ جاتے ہو سکتا ہے کہ لشکر اسلام شکست کھا جاتا۔ اسی میدان جنگ کے ہنگامے میں عمر فاروق کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے، اے ساریہ پہاڑ کا دھیان رکھنا۔ عمر فاروق تمہارے درمیان مدینے میں موجود تھے، لیکن 1000 کلومیٹر دور مجھ ساریہ کی مدد فرما رہے تھے۔ ایک شیر جسے عمر فاروق کہا جاتا ہے، اس کی نگاہ فراست کا یہ عالم ہے۔ 1000 کلومیٹر دور جنگے نہامند کا نقشہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے فرما دیتا ہے۔ مدینہ میں ہوتے ہوئے وہ میدان جنگ کا نقشہ ہی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا میں تو جنت کے انگوروں کا گچھا دیکھ رہا تھا، اگر اسے پکڑ لیتا قیامت تک کافی ہو جاتا۔ گویا حضور کی ایک مٹھی میں اللہ نے زمانے بھر کا رزق پوشیدہ فرما دیا ہے۔
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں، سرکار کے مبارک ہاتھوں کے بارے میں کبھی کسی کے تبصرے میں نہ آ جانا۔ یہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، جس طرف اٹھ جاتا ہے، جس طرف اشارہ کر دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بہار ہی بہار فرما دیا کرتا ہے۔ پھر سفر معراج کی ایک جھلک یہ بھی ہے، سرکار آسمانوں کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اب پہلا آسمان آیا، اب پوچھا گیا کون؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام نامی، حضور کا اسم گرامی جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانوں پہ آتا ہے، آسمانوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے مبارک نام سے اگر آسمانوں کا دروازہ کھل سکتا ہے، ہمارے مقدر کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ اسم احمد ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک نام ہے کہ جہاں لیا جائے، جس بند تالے پہ لیا جائے، جس بند مقدر پہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ وہاں مقدر بھی چمکا دیتا ہے، کامیابیوں کے دروازے بھی کھول دیا کرتا ہے۔ آئیے سرکار کا نام نامی اسم گرامی لینا، محبت کے ساتھ لینا، ادب کے ساتھ لینا اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے بگڑے مقدر سنوارتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں میں تکلیف ہوئی، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے جناب اپنے سب سے پیارے شخصیت کا، جن سے آپ سب سے محبت فرماتے ہیں، ان کا ذکر کیجئے۔ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا ہے یا محمد، اللہ ساری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار کے صحابی حضرت سیدنا سفینہ، ان کے سامنے شیر آ جاتا ہے، شیر جنگل کا شیر ہے، بس ابھی کھا لے کہ 2 منٹ میں آپ کو زخمی کر دے۔ آپ نے فرمایا شیر دھیان سے، آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں سرکار کا غلام سفینہ ہوں۔ جب حضور کا نام نامی زبان پہ آتا ہے، شیر وہیں سے ادب کے ساتھ واپس ہو جاتا ہے۔ جب شیر اور خطرے سرکار کے مبارک نام سے ٹل جاتے ہیں، آئیے سرکار کے نام نامی سے سچا پیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے خطرے ہمارے مقدر سے ٹالتا چلا جائے گا۔ استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ محب اللہ نوری زندہ شرف ہو، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت تھی، اس کا وظیفہ تھا، اس کا معمول تھا کہ اسے کوئی بھی پریشانی آتی، سرکار کے نام پاک سے اتنا پیار کرتی کہ آنکھوں کو بند کر کے ایسے کہتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آنکھیں کھولتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیا کرتا تھا۔ ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزاری، سرکار کا نام لیتی، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرما دیتا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کی تدفین ہو گئی۔ چند روز کے بعد کسی عزیز کی خواب میں وہ نیک خاتون آئی۔ اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی برکتیں لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ ذوق و شوق پیدا ہو، محبت بڑھتی رہے، فکر آخرت بڑھتی رہے، اللہ کی رحمتوں پہ یقین پکا ہوتا رہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اماں جی آپ کو قبر میں کیسا ماجرا پیش آیا؟ تو اماں جی کہنے لگیں کہ میں جیسے ہی قبر میں لیٹی ہوں تو منکر نکیر آ گئے۔ اب ان کی تفصیلات آپ نے سنی ہوں گی، یہ وہ موقع نہیں ہے۔ میں ڈر گئی، پریشان ہو گئی، ہیبت زدہ ہو گئی، مجھے کچھ یاد نہ آئے۔ اچانک مجھے اپنی زندگی والا وہ ساری زندگی کا معمول یاد آیا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی اور یا محمد کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، میں دیکھ کے حیران رہ گئی، فرشتے تو کب کے جا چکے تھے۔ یہ نام مصطفیٰ کی برکتیں ہیں جو اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا
آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پیار کر لیجئے، اللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور فرماتا چلا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آپ واپس تشریف لائے تو کفار مکہ وہ اعتراض کرنے لگے، مختلف سوالات کرنے لگے، کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ مسجد اقصیٰ میں گئے تھے، وہاں اپنے نماز پڑھائی تھی، تو آپ اس کے ستونوں کی تعداد بیان کریں، کھڑکیوں کی تعداد بیان کریں، مسجد کا نقشہ بیان کریں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں بالکل سادی سی بات ہے، آپ محفل میں آئے ہیں، باہر جا کر آپ سے پوچھا جائے کہ اس حال کے ستون کتنے تھے، پنکھے کتنے لگے ہوئے تھے، لائٹیں کتنی لگی تھی، تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں محفل میں شریک ہونے کے لیے گیا تھا، حضور کا ذکر سننے کے لیے گیا تھا، میری تو ساری توجہ سرکار کے مبارک ذکر کی طرف تھی، میں یہ چیزیں گننے کے لیے تو نہیں تھا گیا۔ تو کفار مکہ پوچھنے لگے کہ مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھیں، ستون کتنے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بتانے ہی لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا پوری مسجد اقصیٰ مکہ کے قریب جا کر رکھ دو۔ پہاڑ کے اوپر مسجد رکھ دی گئی۔ اب سرکار دیکھتے جا رہے ہیں، ان کے سوالات ان کا جواب دیتے جا رہے ہیں، ان کے سوالات پورے ہو گئے، کہنے لگے کہ اتنی بات تو ہم مانتے ہیں، آپ نے سفر کیا نہ کیا بعد کا مسئلہ ہے، لیکن مسجد اقصیٰ اس کے جو اوصاف آپ نے بیان فرمائے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ اچھا اب جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر جنت کے مناظر دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے مسجد اقصیٰ کے حالات بیان کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن جیسے یہ پانی رکھا گیا ہے، کبھی آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہو نا، کوئی عالم دین ہے، کوئی پیر صاحب ہے، استاد صاحب ہیں، وہ پانی پلیٹ اٹھانے لگے تو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جلدی سے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے پیارے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ مصطفیٰ کو ذرا بھی تردد نہ کرنا پڑے، اے جبریل پوری مسجد اقصیٰ کو اٹھاؤ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جاؤ۔ سرکار مسجد اقصیٰ دیکھتے جا رہے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جہاں معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان محبوبیت کا ظہور ہے، وہی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر کی شان صدیقیت کا ظہور بھی ہے۔ جب سرکار نے معراج بیان فرمائی تو کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے پریشان ہو گئے، اسلام ابھی دل میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا، ابھی اس طرح کے معجزات سننے کی عادت نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں تو بہار ہی بہار ہے، کبھی انگلیوں سے پانی جاری ہو رہا ہے، کبھی قرض ادا ہو رہا ہے، کبھی سرکار لعاب دہن لگاتے ہیں، بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نگاہیں مبارک درست ہو رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے حالات اور ہیں، لیکن یہ مکہ ہے، ابھی معجزات کی عادت نہیں۔ کفار نے سارا ماحول بنا لیا کہ اس طرح ممکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا، سارے ان کے پاس گئے، کہنے لگے ابوبکر ایسے ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا بتاؤ تو صحیح یہ کہا کس نے ہے؟ یہ تمہارے آقا محمد مصطفیٰ نے کہا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ابوبکر اعلان کرتا ہے، مصطفیٰ نے جو جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز کے لیے چن لیا۔ سب سے پہلے جو اعلان معراج کی تصدیق فرمائی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی ہے۔ گویا حضور کے بعد جو معراج کا پہلا جلسہ ہوا ہے، وہاں تصدیق کرنے والے، معراج پہ ایمان لانے والے، بیان کرنے والے یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سننے والوں میں کوئی ابو لہب ہے، ابو
یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو شان بیان فرمائی۔ جناب حکیم بن سعد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور حیدر کرار کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ آپ بڑے اشاش بشاش تھے، آپ کی طبیعت مبارک خوش تھی۔ میں نے کہا اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتائیے۔ شیر خدا فرمانے لگے کہ جو حضور کے صحابہ ہیں وہ سارے میرے ہی ساتھی ہیں، جو سرکار کے صحابہ وہ میرے ہی صحابہ ہیں، وہ میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ میں نے کہا جناب ابو بکر کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ تو کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں حیدر کرار کی جان ہے، ابو بکر تو وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صدیق آسمانوں سے نازل فرما کر مسلمانوں کی زبانوں پر جاری فرما دیا ہے۔ تو معراج یہ شان رسالت کا ظہور بھی ہے، شان صدیقیت کا ظہور بھی ہے۔ علامہ واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بابرکت کتاب مجمع الاحباب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو تیار فرمایا تھا۔ اللہ پہلے بندے کو تیار فرماتا ہے، پھر اس کو فضیلت دیتا ہے۔ اس اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو چن لیا تھا۔ کیسے؟ حضور ظاہری طور پر معراج کر رہے تھے، جسم اور روح کے ساتھ معراج کر رہے تھے، سر کی آنکھوں کے ساتھ معراج کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ خواب میں حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ساری معراج کروا رہا تھا۔ مصطفیٰ مسجد اقصیٰ میں جا رہے ہیں، اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو دکھا رہا ہے۔ مصطفیٰ آسمانوں پہ جا رہے ہیں، خواب میں